اس روایت کو لا رہا ہوں جسے پھر امام ابو سعد نیشاپوری شرف المصطفیٰ میں لائے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے 200 خاندان ایسے تھے جو خواہش رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تھے، ان کی پیشانی میں چمکنے والا نور ان کے گھر میں منتقل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 200 گھرانے ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ نور ان کے گھرانوں میں منتقل ہو جائے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی کتابوں میں اس نور کے بارے میں پڑھتے جو آئے تھے، علامات کے بارے میں نسلاً بعد نسلن وہ خبر جو لیتے رہے تھے۔ اب ان کی خواہش تھی کہ وہ نور اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نبیًا بعد نبی منتقل کرتا آ رہا ہے، اب کسی پشت میں منتقل ہونا ہے اور اس پشت سے کسی رحم میں کسی بطن میں منتقل ہونا ہے اور پھر اس گھرانے میں وہ ولادت باسعادت ہو جانی ہے۔ وہ 200 گھرانے منتیں ترلے کرتے رہے۔ ان گھرانوں میں سے ایک گھرانہ حضرت ورقہ بن نوفل کا بھی تھا، اور یہ بعض انہیں صحابہ میں شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ وہ راہب تھے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کر ان کے پاس گئیں، کیونکہ ان کے پاس انجیل کا، تورات کا، زبور کا اور بنی اسرائیل کی جتنی کتابیں بھی جو آسمانی کتابیں نازل ہو رہی تھیں ان کا علم بھی تھا اور اس کے حافظ بھی تھے۔ اب یقیناً انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بھی علم تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کا بھی علم تھا، علامات ولادت کا بھی علم تھا، آپ کی بعثت کے وقت کا بھی علم تھا، اور یقیناً وہ ذکر آپ اپنے گھر میں بھی کیا کرتے تھے۔ اسی ذکر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ہمشیرہ قتیلہ بنت نوفل کے دل میں یہ شوق بڑھتا چلا گیا اور شدید ہو گیا، یہاں تک کہ ایک روز آپ رہ نہ سکیں اور آپ نے شادی کی پیشکش حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو کر دی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی اور فرمایا ابھی تو میں اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہوں، جب واپس لوٹوں گا تو پھر واپسی پر اس امر کو دیکھوں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر سوچوں گا۔ اب یہ افاع کرنے کی دیر تھی کہ حضرت قتیلہ بنت نوفل آپ کا انتظار کرنے لگیں اور شدت سے منتظر ہو گئیں۔ اتنے میں سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں وہ جو نور چمک رہا تھا، ایک طرف وہ امین تھے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کو وہ امینہ مل گئیں، اور سیدہ آمنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتخاب ہوا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھرانہ منتخب کر کے آپ کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر وہ نور جو لاکھوں سال سے نسلاً بعد نسلن امانتاً منتقل ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں منتقل ہو گیا۔ اب ادھر منتقل ہوا، ادھر سیدنا عبداللہ واپس لوٹے، لوٹتے ہوئے اپنے وعدے کے افاع کے طور پر اس خاتون قتیلہ بن نوفل کے پاس گئے اور کہا اے بی بی، میں عہد اور وعدے کے مطابق تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب کیا چاہتی ہو؟ کیا ابھی بھی اپنی خواہش پر قائم ہو یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں یا عبداللہ،
وہ جس نور کی خاطر میں خواہش مند تھی وہ آمنہ لے گئی. جس نور محمدی کو جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا آ رہا تھا، جو آپ کی پیشانی میں میں چمکتا ہوا دیکھتی تھی، میں خواہش مند آپ کے لیے نہیں، میں اس نور محمدی کی عاشق تھی. اب وہ مجھ سے پہلے آمنہ لے گئی. مبارک ہو آمنہ کے بطن کو کہ وہ نور لے گئی. اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسب اور نسب جس کی حفاظت اللہ رب العزت وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ تک کرواتا رہا اور فرماتا رہا، وہ تو دراصل امانت تھی اور وہ تو منتقل ہوتی رہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. آپ نے فرمایا میری ابتدا سے لے کر میری انتہا تک میں نکاح کے ذریعے متولد ہوتا رہا ہوں اور کبھی بھی غیر شرعی طریقے سے میرا تولد اور میرا انتقال نہیں ہوا. فرمایا یہاں تک کہ میرے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے میری ولادت ہو گئی. پتہ چلا وہ امانت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العزت ایک صلب سے دوسرے رحم میں، پھر صلب سے دوسری صلب میں، پھر صلب در صلب منتقل کرتا رہا. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، انہیں معلوم تھا کہ میں اس نور کا مالک نہیں، امین ہوں. میں اس نور کا مالک نہیں، امین ہوں. یہ ملکیت کے طور پر مجھے نہیں دیا گیا بلکہ امانت کے طور پر دیا گیا ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی، وہ 200 گھرانوں میں حسب نسب والے بھی تو ہوں گے، اعلیٰ حسب والی خواتین بھی ہوں گی اور جمال اور کمال والی خواتین بھی ہوں گی اور بڑی بڑی خوبصورت سیرت رکھنے والی خواتین بھی تو ہوں گی. مگر اگر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کے مالک ہوتے تو کب سے انتخاب کر چکے ہوتے اس نور کے انتقال کے لیے. مگر اللہ رب العزت نے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ایک حفاظت کا انتظام کر دیا کہ جہاں نور محمدی نے جانا تھا اس وقت تک کے لیے اپنے بابا جان کو روکے رکھا. ایک پیشکش ہوئی، آپ نے انکار کر دی، دوسری ہوئی، انکار کر دی، کئی پیشکش ہوتی رہی، کوئی قبول بھی تو کر سکتے تھے. تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے نور محمدی کا معجزہ یہ تھا اور خصائص محمدی کا کمال یہ تھا کہ نور محمدی بھی اس امانت کا لحاظ کر رہا تھا اور نور محمدی بھی اس امانت کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا کہ اس نے اس وقت تک اپنے بابا جان کو روکے رکھا جب تک امر نہیں ہوا اور بطن اس کے لائق پیدا نہیں ہوا. جب امر ہو گیا تو اگلی بات سنیں کہ وہ 200 خواتین جو پیشکش کرتی رہیں، ان میں سے ایک پیشکش بھی کسی کتاب میں نہیں آتا کہ سیدہ آمنہ نے خود کی ہو. کسی ایک کتاب میں یہ وارد نہیں ہوا، کسی ایک حدیث میں روایت میں نہیں آیا کہ ان 200 خواتین میں سے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی تھیں جنہوں نے پیشکش کی اور حضرت عبداللہ نے یا قبول کر لی یا معذرت کر لی. فرمایا 200 ادھر رہیں اور ادھر پیشکش نہیں ہوئی کیونکہ الوہی انتظام تھا. ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مقرر کردہ جب بطن نے آنا تھا، ہستی نے آنا تھا، وجود نے آنا تھا تو اس نور نے منتقل ہونا تھا. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے امانت کے منتقل کرنے کا وہ ایک نظام عطا کر دیا جسے سیرت محمدی کا حصہ بنا دیا. آج ہم یہاں سے ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں سیرت طیبہ کا ایک پہلو جو ہمیں سمجھ آیا کہ اگر ولادت سے پہلے امانت کا لحاظ اس نور محمدی کو اتنا تھا کہ
کہ جہاں مقرر تھا اس مقرر کردہ مقام سے پہلے کسی اور جگہ جانے نہیں دیا، تو ولادت باسعادت کے بعد کون کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہاں امانت امین کو نہیں پہنچے گی اور امانت امانت دار کو نہیں پہنچے گی؟ تو پیغام مل گیا، یہ اس نبی مکرم، نبی محتشم، نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت کی خبر دینے والا نور ہے، جو بتا رہا ہے اگر ولادت سے پہلے اس کی امانت کا یہ حال ہے، جب ان کی ولادت ہو جائے گی تو امت میں جو امانت کا نظام وضع کر رہے ہوں گے اس کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے محبوب کے امین ہونے کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق ہونے کا عالم کیا ہوگا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امانت کا نظام جو امت کو عطا کر رہے ہوں گے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی امین تھا، نبوت مصطفیٰ بھی امین ہے، سیرت مصطفیٰ بھی امین ہے، حضور کا اسوہ بھی امین ہے، حضور کا قدوہ بھی امین ہے، اور حضور کے اسوہ اور سیرت پر چلنے والا امتی وہی ہے جو اپنی ذات میں امین ہے۔